پتہ ابتدائی نکات کے اعتبار سے کچھ چیزیں آئی تھیں جیسے کہ حروف کے ادا ہونے کے اعتبار سے، یعنی مخارج حروف کے اعتبار سے حروف کی کچھ اقسام آئی تھی۔ اس میں سے پہلی یہ بات آئی تھی کہ حروف تہجی کے مخارج 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ ادائیگی کے اعتبار سے اس میں پہلا جو تھا وہ تھا سہل المخارج، یعنی وہ حروف جن کا ادا کرنا زبان پر آسان ہو۔ دوسرا صعب المخارج، وہ حروف جن کے ادا کرتے وقت زبان پر ایک قسم کی دقت پیدا ہو جائے، صعب المخارج۔ نمبر 3 اصعب المخارج، وہ حروف جن کا ادا کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو اور وہ ایک ہی حرف ہے، حرف ضاد۔ نمبر 2 صفات کے اعتبار سے تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ قرآن پاک میں 2 ہی صفات ہیں، تلاوت کے اعتبار سے 2 ہی صفات ہیں۔ اگر ان 2 صفات کو مکمل ادا کیا جائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ تلاوت کرنے والے نے تلاوت کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کے تقاضے کو پورا کیا ہے۔ نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات محسنہ۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے ان کا تعلق صفات لازمہ سے بھی ہے اور صفات محسنہ سے بھی۔ آج ہمارا تجوید کا پہلا سبق ہوگا۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے اسکرین بھی شیئر ہوگی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کروں گا۔ یاسر صاحب اسکرین شیئر آپشن آن کریں تھوڑا سا۔ ہو گیا؟ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہا ہوگا۔ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے؟ جی ہاں جی محترم آ رہی ہے۔ جی آ رہی۔ اس میں پہلی جو چیز ہے علم تشریح۔ تجوید کی بنیاد دانتوں اور منہ کی ساخت کو سمجھنے سے شروع ہوتی ہے، یعنی حروف تہجی کا ادا کرنا اور حروف تہجی کے مخارج سے واقفیت۔ اس سے پہلے کہ ہم حروف تہجی کے مخارج سے واقف ہو جائیں، اس سے پہلے دانتوں کا نقشہ ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ حروف تہجی 29 ہیں۔ ان 29 حروفوں میں سے کتنے ایسے حروف ہیں جن کی ادائیگی میں زیادہ تر دانتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 دانت اوپر سے ہوتے ہیں اور 16 دانت نیچے سے ہوتے ہیں۔ اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت جنہیں سامنے کے 4 دانت کہا جاتا ہے، یعنی سامنے کے جو 4 دانت ہیں یہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ اوپر والے جو 2 دانت ہیں انہیں ثنایا علیا اور نچلے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔
کچھ حروف ایسے ہیں جن کا تعلق ثنایا علیہ سے بھی ہے اور ثنایا سفلا سے بھی ہے۔ اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ ثنایا علیہ کس کو کہتے ہیں، ثنایا سفلا کس کو کہتے ہیں، تو حرف کے مخرج کو پہچاننے میں ہمیں دقت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ ہو کہ جب ہم تا پڑھ رہے ہوں، دال پڑھ رہے ہوں، طا پڑھ رہے ہوں، تو ان کا جو مخرج ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق یا تو ثنایا علیہ کے کنارے سے ہے یا ثنایا علیہ کی جڑ سے۔ اس طریقے سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ثنایا سفلا سے ہے، جیسے زا ہے، سین ہے، صاد ہے، ان کا تعلق ثنایا سفلا سے۔ اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں ثنایا سفلا کون سے دانت ہیں، ثنایا سفلا کن کو کہا جاتا ہے، تو زا، سین، صاد کے مخرج کو پہچاننے میں ہمیں مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے سامنے کے 4 دانتوں کیا آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے نقشہ رکھ رہا ہوں، یہ نقشہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ دانتوں کا نقشہ برابر آپ کے سامنے ہے۔ ثنایا، نچلے کے 2 دانت اور اوپر کے 2 دانت، یعنی 4 دانت، ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ اوپر والوں کو علیہ اور نچلے والوں کو سفلا۔ ثنایا علیہ، ثنایا سفلا۔ ثنایا علیہ کہیں گے تو اوپر والے 2 دانت، ثنایا سفلا کہیں گے تو نچلے والے 2 دانت۔ ثنایا کے ساتھ میں 4 دانت، اوپر والی دہاڑ جو آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اوپر عامر والی صاحب دہاڑ یہ والی سلائیڈ نہیں چل رہی ہے۔ عامر صاحب یہ والی سلائیڈ نہیں ہے، دانتوں والی سلائیڈ سکرین پر نہیں ہے۔ دانتوں ہاں والی اب آ سلائیڈ گئی، نہیں آ رہی ہے؟ اب آ گئی، اب آ گئی، اب ٹھیک ہے آ گئی ٹھیک ہے۔ آپ کی۔ دانتوں جی والی جی سلائیڈ ہے اب نا؟ آ رہی ہے۔ جی جی، یہ نقشہ آپ دیکھیں، انسان کے منہ میں 2 جبڑے ہوتے ہیں، اوپر والا جبڑا بھی آپ کے سامنے ہے اور نچلا والا جبڑا بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو دانتوں کی واقفیت بہت ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھے دانتوں کی واقفیت آپ کو ہوگی تو مخرج کو یاد کرنے میں اور مشق کرنے میں آسانی ہوگی۔ ثنایا کے ساتھ میں جو دانت 4 ہیں، اوپر نیچے ایک ایک، اوپر نیچے ایک ایک 4 دانت، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے جو دانت ہیں ان کا تعلق بھی کچھ حروف کا تعلق ان دانتوں سے ہے، جیسے کہ را ہم پڑھیں قاری گے۔ صاحب، قاری جی صاحب ایک منٹ، میں آپ کی جو پی پی ٹی ہے نا میں شیئر کرتا ہوں پوائنٹر کے ساتھ، تو آپ وہاں سے بولیں اور میں اس کو آگے چلاؤں گا۔ یہ سامنے آ رہی ہے نا اس وقت فی الحال؟ یہ نقشہ سب کے سامنے ہے نا؟ جی جی ہاں نقشہ سب کے سامنے جی۔ جی ٹھیک ہے، چلیے کنٹینیو کریے۔ ثنایا کے ساتھ میں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت، یہ رباعی کہلاتے ہیں۔ رباعی کے جو 4 دانت ہیں ان کا تعلق حرف را سے ہے، یعنی را کو پر پڑھنے کے لیے رباعی دانتوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم آگے را کا مخرج بھی پڑھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ سمجھ آئے گا۔ ابھی فی الحال ثنایا کے ساتھ میں جو 4 دانت اوپر نیچے ایک ایک، انہیں رباعی کہا جاتا ہے۔ رباعی کے ساتھ میں اوپر نیچے 4 دانت اور ہیں ایک ایک، اوپر نیچے 4 دانت ایک ایک، ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ انیاب وہ دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے سے نون نکلتا ہے۔ نون، حروف تہجی میں ایک حرف نون ہے، نون ہم پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر عمل دخل انیاب کے دانتوں کا ہوتا ہے۔ انیاب کے ساتھ میں جو 4 دانت اور ہیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ ان دانتوں کا استعمال زیادہ تر حرف ضاد میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے کچھ حروف میں، لیکن زیادہ تر استعمال کچھ تیسرا حصہ ضاد میں ہوتا ہے۔ اکثر حصہ جو ہے
وہ دہڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نواجز کے ساتھ ہوتا ہے۔ زواحق کے ساتھ میں 12 دانت انسان کے منہ میں ہوتے ہیں، 12 دانت اوپر نیچے 3 12 دانت، یہ طواحن کہلاتے ہیں۔ طواحن کے ساتھ میں اوپر نیچے ایک جو دانت ہیں انہیں نواجز کہتے ہیں۔ تو کل یہ 32 دانت ہو گئے جو انسان کے منہ میں ہوتے ہیں۔ نواجز جسے ہم اردو میں دہاڑ کہتے ہیں، عربی میں اس کو ازراس کہتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر استعمال اصعب المخارج والے حرف میں ہوتا ہے، جسے ہم حرف ضاد کی شکل سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ثنایا کے بعد رباعی کے بعد انیاب کے بعد زواحق کے بعد طواحن کے بعد نواجز۔ یہ کل 32 دانت انسان کے منہ میں ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، کچھ میں نواجز نہیں ہوتے اور کچھ میں طواحن میں کچھ دانت کم ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر جو کہا جاتا ہے وہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مخارج حروف کو جاننے کے لیے اور حروف کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے دانتوں کے نقشے سے واقف ہونا ضروری ہے اور دانتوں کے نام سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو جس کو بھی آپ پڑھائیں، جسے آپ مخارج حروف کے بارے میں واقفیت کرانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ اسے مخارج حروف پڑھائیں، مخارج حروف سے پہلے آپ اس کو دانتوں کا نام ضرور یاد کروائیں، اس سے مخارج کے یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، الف سے لے کے یا تک، الف سے لے کے یا تک یہ 29 حروف ہیں۔ 29 حروفوں کے لیے 29 مخارج ہونے چاہیے، لیکن نہیں، 29 حروف کے لیے کل 17 مخارج ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے آسانی۔ مخارج آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ دیکھیے، سہل المخارج، صعب المخارج، اصعب المخارج، وہ مخارج کے اعتبار سے حروف 3 قسم کے ہیں، یعنی ادا ہونے کے اعتبار سے۔ اب جو آپ کے سامنے یہ تصویر آ رہی ہے، یہ پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے حروف 3 قسم پر مشتمل ہے۔ یعنی حروفوں کو ادا کرتے وقت انسان ان کی کیفیات کو بدلتا ہے، یعنی اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ایک ہی کیفیت رہتی ہے اور وہ پر ہونے کی کیفیت ہے۔ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صفت استعلاء، یعنی حروف مستعلیہ۔ الف سے لے کے یا تک ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے یہ حروف ان پر حرکت ہو چاہے ان پر حرکت نہ ہو، یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ ان کو آپ مفردات میں پڑھیں تب بھی انہیں پر پڑھنا ہے اپنے مخرج سے ادا کرتے وقت، اور آپ انہیں حرکات کی شکل میں پڑھیں تب بھی انہیں پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ کہلاتے۔ تو حروف پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 حروف مستعلیہ، وہ حروف جنہیں ہمیشہ پر آواز یعنی موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، چاہے حرکات ہوں یا حرکات نہ ہوں۔ یہ 7 حروف ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ الف سے لے کے یا تک جن حروفوں کو سب سے زیادہ آپ کو مشق کرنی ہے وہ یہی 7 حروف ہیں۔ باقی حروفوں کو ادا کرتے وقت آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کی حالت نہ زیر میں بدلتی ہے، نہ زبر میں، نہ پیش میں، نہ 2 زبر میں، نہ 2 زیر میں، نہ 2 پیش میں۔ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جن حروف پہ سب سے زیادہ آپ کو دھیان دینا ہے، جن حروف کے مخرج کو بھی صحیح ادا کرنا ہے اور ان کی صفت کو بھی ادا کرنا ہے، یعنی پر ادا کرنا ہے، یہ 7 ہیں۔ خا،
ओद ओद ओइन ओ ओफ ओ हो सोद वोद गईन तो कौफ वो। अगर आपको अलहदा अलहदा याद करने में आसानी नहीं होगी यानी मुश्किल होगी आपको, तो इनका फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। मजमुआ नीचे आप देख रहे होंगे, मजमुए में आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। खुस्सा ज़ग़्तिन तिल, खुस्सा खा और साद आ गया, ज़ग़्तिन ज़ाद गईन तो, तिल क़ाफ और ज़ा। हरूफ मुस्तालिया यानी 7 हरूफ हमने पहले ही निकाल लिए हरूफ तहजी में से। ये वो 7 हरूफ हैं जिनको आपने पढ़ते वक्त हमेशा इनकी मोटाई का ख्याल करना है, यानी इनमें हमेशा मोटाई पाई जानी चाहिए। नंबर 2 हरूफ मुश्तरक। कवाइद के एतबार से 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो कवाइद कौन से हैं वो आगे आएंगे, अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ इन हरूफ को पहचानना है। इसमें से एक हर्फ अलिफ है और एक हर्फ रा है और एक हर्फ लाम है। लेकिन याद रखें, एक लाम वो है जो आम कलिमों में इस्तेमाल होता है और एक लाम वो है जो लफ्ज़ अल्लाह में इस्तेमाल होता है। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम की खासियत ये है कि वो कवाइद के एतबार से कभी पुर पढ़ा जाता है यानी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। इसलिए ये लाम जो है ये इन हरूफ तहज्जी में जो लाम लिखा हुआ है यानी आम लाम से अलावा लाम है, यानी वो लाम जिसका इस्तेमाल लफ्ज़ अल्लाह में होता है, तो इसको भी मोटा पढ़ना है। और रा को आप देखेंगे तो मुफरदात की मश्क जब हम करेंगे तो रा को पुर पढ़ते हैं, लेकिन आगे जब हम कवाइद के एतबार से रा की अदायगी करेंगे तो कभी कभार ये रा बारीक भी पढ़ा जाता है। इस तरीके से अलिफ है, अलिफ को भी आप देखेंगे तो ये पुर हर्फ और बारीक हर्फ को देखते हुए कभी पुर पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। बहरहाल इनका नाम हरूफ मुश्तरक इसीलिए रखा गया है, यानी वो हरूफ जो कभी पुर भी पढ़े जाते हैं कभी बारीक भी पढ़े जाते हैं। ये कितने हैं? 3 हर्फ हैं, अलिफ रा लाम। इनका ख्याल हमने हरूफ तहजी को पढ़ते वक्त भी ख्याल करना है। अलिफ रा लाम, देखिए अलिफ हरूफ तहजी में हम पढ़ेंगे तो बारीक होगा, रा पुर होगा, लाम बारीक होगा। यही लाम जब लफ्ज़ अल्लाह में इस्तेमाल होगा तो कभी पुर पढ़ा जाएगा कभी बारीक पढ़ा जाएगा। तो हरूफ मुश्तरक 3 हैं, अलिफ रा और लाम, यानी लफ्ज़ अल्लाह वाला लाम। तो हरूफ मुस्तालिया 7 हो गए, हरूफ मुश्तरक 3 हो गए। अब बचे वो हरूफ जो बाकी हैं यानी हरूफ मुस्तफ़िला। हरूफ मुस्तफ़िला वो हरूफ हैं जिनको अदा करते वक्त आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसमें कभी भी इन हरूफ में ये ना देखा जाए कि आप इनमें से किसी हर्फ को पुर कर रहे हैं। ये हरूफ कितने हैं आपके सामने, इनका भी मजमुआ है। सबता इज़्ज़ुमन युजव्विद हर्फुहु इज़ सल्ला शक्कन, यानी सा पढ़ेंगे आप, बा ता आइन जा मीम नून या जीम वाव दाल हा ओ फा हमजा जाल सीन लाम शीन काफ। ये वो हरूफ हैं जिनकी सिफत ये है
کہ یہ حرکات میں بھی باریک پڑے جاتے ہیں اور حرکات کے بغیر بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 3 حروف پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے 3 قسم کے جو حروف آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ حروف مستعلیہ 7 حروف ہے، ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھی جائیں گی۔ حروف مستفیلہ ان کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ باریک آواز میں پڑھی جائیں گے۔ حروف مشترک ان کی صفت یہ ہے کہ کبھی پر پڑھے جائیں گے، کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو اب ہم حروف کے مخارج کی طرف چلتے ہیں تو آسانی سے ہم ان کو پہچان پائیں گے۔ جب حروف کے مخارج ہمارے سامنے ہوں گے تو ان کا پہچاننا آسان ہوگا، یعنی ہمارے سامنے جو بھی حرف آتا جائے گا تو ہم نے ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ سہل المخارج ہے، صعب المخارج ہے یا اصعب المخارج ہے، یعنی یہ آسان لفظ ہے، مشکل ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 2 پہ یہ خیال کرنا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مشترک میں سے ہے یا حروف مستفیلہ میں سے، یعنی اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے یا پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، یا کبھی پر یا کبھی باریک پڑھنا ہے۔ بہرحال حروف مفردات میں آپ کو میں نے آسانی سے بتا دیا کہ حروف مفردات میں یہ 7 حروف جو حروف مستعلیہ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں ان کو پر پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے حروف مشترک میں سے را ہے تو مفردات کی شکل میں اس کو پر پڑھنا ہے۔ حروف مستفیلہ کے جتنے حروف آپ کے سامنے ہیں یہ تمام کے تمام حروف حروف تہجی کی مشق کرتے وقت بھی باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ گویا اور صرف حروف مشترک میں سے را ہے جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی حروف مستعلیہ کی طرح پر پڑھنا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو نقشہ آ رہا ہے وہ مخارج حروف کا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کہا کہ مخارج حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ایک ہے، اس وجہ سے حروف تہجی کی تعداد 29 ہے اور مخارج کی تعداد 17 ہے، جبکہ مخارج کی تعداد ہی بھی 29 ہونی چاہیے تھی، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ایک جگہ سے نکالا جاتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنی ہے، دیکھیے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پہلا مخرج ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا مخرج الف کا مخرج، جی پہلا مخرج، وہ حروف جن کا مخرج الگ الگ ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے ان مخارج کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ آپ کے سامنے پی پی ٹی ہے، بہت آسان ہوگا آپ کو سمجھنا ہے۔ یعنی ان کو ان حروف کو بھی الگ نکالا گیا جو پر پڑھنے ہیں، ان حروف کو بھی الگ نکالا گیا جن کو باریک پڑھنا ہے، ان حروف کو بھی الگ نکالا گیا جن کو کبھی پر پڑھنا ہے کبھی باریک پڑھنا ہے۔ اب مخرج کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ حروف جن کا مخرج بالکل ہی الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، ان کو بھی الگ نکالا گیا، اور وہ حروف جن کا تعلق جن کا مخرج ایک ہے ان کو بھی الگ نکالا گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے الف، جب آپ الف پڑھتے ہیں تو الف کا تعلق نہ ہونٹ سے ہے نہ دانتوں سے ہے، یعنی دانتوں کی جتنی شکلیں آپ کے سامنے آئی، جتنے نام آپ کے سامنے آئے، الف کا مخرج صرف منہ کے خلا سے ہے، یعنی جو منہ کا خلا ہے، منہ کا خالی حصہ ہے، وہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو الف پڑھتے ہیں یا آلف پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ بہت ہی آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ سہل المخارج میں سے ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ الف 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 الف، زبان کو سخت بھی نہیں رکھنا ہے، شدت بھی نہیں کرنی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے منہ سے الف ادا ہو سکتا ہے، اور الف کی صفت بھی ادا ہو سکتی ہے، یعنی باریک پڑھا جائے گا الف الف۔ دوسرا مخرج با، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الف پھر بو یا بو، یہ عیب مانا جاتا ہے ایک قرآن سیکھے ہوئے بندے کے لیے، یعنی جو قرآن سے واقفیت رکھتا ہو، تجوید سے واقفیت رکھتا ہو،
تو یہ اس کے لیے عیب مانا جاتا ہے. عام بندوں کے لیے تو عیب ہے ہی، لیکن زیادہ عیب اس شخص کے لیے مانا جاتا ہے جو مخارج حروف سے بھی واقف ہو، علم تجوید سے بھی واقف ہو، اور اسے با کی ادائیگی کا طریقہ نہ آئے. اس لیے خیال رکھیں با کیسے ادا ہوتا ہے. با کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کا گول ہونا ضروری نہیں ہے، نہ با کو ادا کرنے کے لیے با کو موٹا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جب ہم با کو پڑھیں گے تو با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا طریقہ حصہ، یعنی اوپر والا ہونٹ، نچلا والا ہونٹ. اوپر والے ہونٹ کا جو گیلا حصہ ہے، نچلے والے ہونٹ کا جو گیلا حصہ ہے، اس کو ہم ملائیں گے تو بڑے پیار سے نکلے گا با. نقشہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے. با با تو الف اور با یہ ابھی مستفلہ میں سے چل رہے ہیں، حروف مستفلہ میں سے، یعنی باریک والے حروف. نمبر 3 پہ را ہے. میں عام طور پر اپنے تجربے کے اعتبار سے بچوں کو بھی کہتا ہوں اور جس کو میں پڑھاتا ہوں اس کو بھی کہتا ہوں کہ اگرچہ ضاد اصعب المخارج میں سے، یعنی مشکل ترین حرفوں میں سے ہے جن کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں اکثروں سے کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی انداز میں را جو ہے مخرج کے اعتبار سے ضاد کا چھوٹا بھائی ہے. اس لیے اس را کے مخرج سے بھی واقفیت ہونی چاہیے اور را کو ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو. بعض لوگ جب را کو ادا کرتے ہیں تو را کو ادا کرتے وقت زبان کو اتنا آگے لاتے ہیں کہ وہ ثنایا علیہ کے کنارے سے آگے نکل جاتی ہے، تو وہ را ادا نہیں ہوتا. تو را کو ادا کرنے سے پہلے، را کی مشق کرنے سے پہلے آپ نے را کے مخرج کو دیکھنا ہے. مخرج یعنی یہ نکلتا کہاں سے ہے، کن چیزوں کو ملانا ہے، کن چیزوں کو تعلق را کے مخرج سے ہے. تو کیا مخرج ہے را کا؟ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، یعنی زبان کا کنارہ بھی ہو اور تھوڑا سا زبان کی پشت بھی ہو. جب یہ ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے، ابھی ہم نے پڑھا ثنایا علیہ سے بھی ملے، ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے، یعنی جب ہم را ادا کریں گے تو زبان کی پشت کا بھی کچھ حصہ استعمال ہوگا، زبان کا کنارہ بھی استعمال ہوگا، لیکن جوڑنا کس کے ساتھ ہے؟ ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے. یعنی اوپر والے جو 2 دانت ہیں اس کے مسوڑوں کو بھی تھوڑا سا جوڑنا ہے، اور رباعی ثنایا کے ساتھ میں جو 4 دانت میں نے ایک دانت 4 دانت اوپر نیچے ایک بتائے رباعی، اس کے مسوڑوں سے جب را زبان کا یہ کنارہ ملے گا اور زبان کی کچھ پشت کا استعمال ہوگا تو را ادا ہوگا. آپ یوں ہی زبان کو آگے پیچھے نہیں نچائیں گے. تو را ویڈیو کی شکل میں گروپ میں آپ کے سامنے ویڈیو بھی آئے گی، ان حروف کی مشق آپ کے سامنے رکھیں گے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے. لیکن یہ نقشہ بھی آپ کے اس گروپ میں نے سینڈ کیا ہے، یہ دیکھیں گے آپ. زبان کا کنارہ کچھ زبان کی پشت جب ملی ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے تو حرف ضاد آ گیا. نمبر 4 پہ جو حرف ہے وہ حرف ضاد ہے. ادائیگی کے اعتبار سے جب ہم نے پڑھا تھا، ادائیگی کے اعتبار سے تو اسے مشکل کہا گیا، لیکن مخرج کے اعتبار سے یہ آسان ہے. یعنی اس کا مخرج یاد کرنا آسان ہے لیکن اس کا مخرج ادا کرنا مشکل ہے. مخرج اس کا آسان ہے، زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی کروٹ آپ جانتے ہیں، زبان کی پشت سے جو اوپر کا حصہ ہے وہ زبان کی کروٹ کہلاتی ہے. زبان کی کروٹ اور دہاڑوں کی جڑ، یعنی ابھی آپ کے سامنے جو دانتوں کا نقشہ آیا نواجز کی شکل میں اور تواہین کی شکل میں، یہ داڑھی ہی کہلاتی ہے. ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ کو دہاڑوں کی جڑ کے ساتھ ملائیں گے تو ضاد نکلے گا. بعض لوگ جب ضاد کو ادا کرتے ہیں تو اس میں ضاد کی آواز ہوتی نہیں ہے، اس میں ضا کی آواز ہوتی ہے. ہاں ضا کی آواز
کچھ ایک سرا اس میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن پراپر ضا کی آواز ضاد میں آئے گی تو یہ ضاد کا مخرج نہیں ہے، یہ مانا جائے گا کہ ضاد برابر ادا نہیں ہوا، بلکہ اس میں تھوڑا سا تعلق دال کا بھی ہو۔ دال اور ضا کے درمیان کی جو آواز ہے یہ ضاد کہلاتا ہے۔ مخرج تو آسان ہے یاد کرنے کے لیے، لیکن اس مخرج کا استعمال تھوڑا سا مشکل ہے۔ جب آپ ادا کریں گے تو زبان نہ اتنی آگے لانی ہے کہ اس میں برابر ضا کی آواز آ جائے، اور نہ اتنے پیچھے لے جانی ہے کہ برابر نہ یہ ضا کی آواز دے نہ یہ دال کی آواز دے، نہ یہ صرف ضاد نکل جائے۔ ضاد بھی نہیں نکلنا چاہیے، ضا بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور دود بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں دود، دود بھی نہیں ہے، یہ واد ہے، واد واد واد۔ مخارج کے اعتبار سے سب سے مشکل ترین حرف واد ہے۔ اس کی تفصیل پچھلے سبق میں برابر آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ کب پورا ادا ہوگا، اس کے لیے پوری تفصیل آئی تھی۔ آگے چلیں تو فا کا مخرج یاد رکھیں، فا، واو، با، میم، فا، واو، با، میم، یہ وہ چار حرف ہیں جن کا تعلق ہونٹوں سے، یعنی ان چاروں حروفوں کا جو مخرج ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہونٹ کا بھی تعلق ہے اس میں۔ فا کا مخرج ہم پڑھتے ہیں تو ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا حصہ، تری والا حصہ، لیکن ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری کا حصہ۔ دیکھیے با کا مخرج ہم نے پڑھا دونوں ہونٹوں کا تری کا حصہ، لیکن فا کا مخرج صرف نچلے والے ہونٹ کا تری کا حصہ اور اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے کے تری والے حصے کے ساتھ استعمال ہوگا تو فا نکلے گا۔ بعض لوگ پھا پڑھتے ہیں، پھا، تو پھا جب آپ پڑھتے ہیں تو پھا میں مخرج با کا ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فا پڑھیں، تو فا، فا یہ اصلی فا کی ادائیگی ہے، اور پھا یہ اردو والا پھا بن جاتا ہے جس پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ فا آپ پڑھیں گے تو فا سے یہ اردو والا فا بن جائے گا، فا آپ پڑھیں گے تو یہ پراپر فا نکلے گا، یعنی فا کا مخرج ثنایا علیہ کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کا تری کا حصہ۔ یہ 5 مخرج آئے۔ چھٹا مخرج آج میں کوشش کروں گا کہ صرف وہ حروف، انہی حروف کا مخرج آپ کے سامنے رکھیں جن حروف کا مخرج الگ الگ ہے۔ السلام علیکم۔ جن حروف کا مخرج ایک ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ تو علی صاحب، لام، جی ایک سوال تھا۔ سوال لاسٹ میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں اسی کے ریلیٹڈ اگر آپ اس کو تھوڑا ویڈیو اپنا کیمرے میں دکھاتے نا پریکٹیکلی کر کے بھی زیادہ بہتر وہ ہوتا۔ ویڈیو آ جائے گی گروپ میں۔ اوکے۔ جی لام کا مخرج ثنایا علیہ کا کنارہ ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک اور اوپر دانتوں کے مسوڑے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحک، انیاب کے ساتھ میں اوپر نیچے جو 4 دانت ہیں ایک ایک کر کے انہیں زاحک کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے لام ادا کرنا ہے تو لام کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ثنایا علیہ کا کنارہ، ثنایا علیہ کا کنارہ ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک اور اوپر دانتوں کے مسوڑے استعمال کرنے ہیں۔ یعنی جب ہم زبان کو لام کے لیے استعمال کریں گے تو کنارے جو ہیں دونوں زواحکوں سے ملنے چاہیے، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے جو زواحک ہیں اس کے ساتھ ثنایا علیہ کا کنارہ ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک ملنا چاہیے، اس سے لام ادا ہو جائے گا۔ بعض لوگ لام کو لام پڑھتے ہیں، لام، وہ زیادہ آواز ناک میں ہوتی ہے، لام منہ سے ادا کرنا ہے، تو پر لام کو پڑھنے کے لیے ناک کا استعمال کم کیا جائے، زیادہ تر استعمال لام کے مخرج سے کیا جائے، یعنی لام جہاں سے نکلتا ہے۔ تو لام کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ لام
لام لام، بغیر کسی شدت کے، بغیر کسی سختی کے۔ اگلا جو مخرج ہے وہ قوف کا ہے۔ قوف، قوف وہ حرف ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ابھی تک حروف مستعلیہ میں سے ان حروف میں یعنی جن کا مخرج الگ الگ ہے، یہ دوسرا حرف ہے۔ پہلا ضاد آیا، دوسرا قوف۔ قوف کا استعمال قاف کو ادا کرتے وقت بعض لوگ زبان کی جڑ کو سینے کی طرف لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قاف کی ادائیگی نہیں نکلتی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قاف میں عین کی تھوڑی سی صفت پائی جاتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ عین بھی پڑھا ہے۔ دیکھیے قاف کی جو ادائیگی ہے وہ ہے قوف، بعض لوگ پڑھتے ہیں او او، جب او استعمال کرتا ہے تو ایک تو زبان کا زور منہ کی طرف ہوتا ہے اور ایک زبان کی جڑ کا استعمال سینے کی طرف ہوتا ہے، جس سے قاف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ قاف کو مکمل ادا کرنے کے لیے صرف زبان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، زبان کی جڑ جہاں موجود ہے زبان کی جڑ کو ادھر رکھیں، اور اس کے برابر میں اوپر کا جو تالو ہے یعنی منہ کا جو حصہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے شکل بنی ہوئی ہے، اوپر کا جو حصہ ہے اس زبان کی جڑ کو اس کے مقابل اوپر کے اس تالو کے ساتھ ملائیں، اوپر کے حصے کے ساتھ، تو آسانی کے ساتھ قاف نکلے گا۔ قاف میں اتنا زور دیں گے تو قاف کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ قاف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو اپنی جگہ رکھیں اور اس کے بالمقابل اوپر کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ رکھیں تو قاف ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے چھوٹا کاف ہے، بعض لوگ غلطی سے اس کو کیف پڑھتے ہیں جنہیں عربی سے ناواقفیت ہوتی ہے، تو کاف اور کیف میں فرق ہے۔ کیف اردو میں ہوتا ہے اور کاف اردو میں ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے قاف اور کاف میں، یعنی قاف نمبر 1 حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف کو پر پڑھنا ہے، اور کاف حروف مستفیلہ میں سے باریک پڑھنا ہے، تو زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ یعنی مکمل زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو یہ بڑے قاف میں، اور زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اوپر کا تالو یعنی زیادہ تر مکمل ہی زبان کی جڑ کو ہم نے اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگائیں گے، بلکہ زبان کی جڑ سے کچھ یعنی کاف۔ قاف پڑھیں گے تو زبان اوپر اٹھ جاتی ہے، چھوٹا کاف پڑھیں گے تو زبان نہ اتنا نیچے بیٹھتی ہے نہ اتنا اوپر جاتی ہے، اور آسانی کے ساتھ جو ہے کاف ادا ہو جاتا ہے۔ اگلا جو مخرج ہے وہ نون ہے، بعض لوگ اس کو نون پڑھتے ہیں، تو ادائیگی کے اعتبار سے یہ عیب ہے۔ نون کو ادا کرتے وقت نون کو جب ہم لکھتے ہیں نون وا پیش نون، نون ساکن، تو اس نون ساکن کا استعمال ناک میں ہونا چاہیے، لیکن اکثر لوگ جب نون کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نون پڑھتے ہیں، تو مخرج کے اعتبار سے نون کے ادا کرتے وقت اس طریقے سے نون میں آواز نکالنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے نون کو جب پڑھنا ہے تو ناک میں آواز اتنی زیادہ نہیں لینی ہے کہ ہمیں ایسا لگے کہ زبان کا کنارہ نہ اس میں زبان کے کنارے کا استعمال ہوا نہ انیاب کے مسوڑوں کا استعمال ہوا۔ نون ہم جب ادا کریں گے تو سب سے پہلے زبان کا کنارہ دونوں انیاب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے اس کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن ہم زیادہ تر جب ہم نون کو ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز کو ہم زیادہ ناک میں لے جاتے ہیں اور مخرج پہ جو ہے کم دھیان ہوتا ہے۔ ہمیں مخرج پہ زیادہ دھیان دینا ہے اور آٹومیٹیکلی نون کی آواز جو ناک میں جانی چاہیے جو مناسب ہوگی وہ نون کی آواز ناک میں چلی جائے گی۔ اگلا جو حرف ہے وہ واو ہے، یعنی وہ چار حروف جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں، یعنی جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے۔ تو ایک با آ گیا، ایک فا آ گیا، ایک میم آئے گا، ابھی ایک واو آ گیا۔ تو با، واو، فا، میم، یہ وہ حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے۔ معذرت خواہ ہوں، اس میں میم لکھنا بھول گئے ہیں،
میم بھی انہی حروف میں ہے جن کا مخرج الگ الگ ہے. تو واو کا مخرج دونوں ہونٹ جب پورے نہ ملے، مخرج کے سامنے جو ہونٹ بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، جب واو ہم نے ادا کرنا ہے تو پیچھے سے آگے کی طرف نہیں بلکہ آگے سے پیچھے کی طرف، آگے سے پیچھے کی طرف ادا کریں گے تو واو ادا ہو جائے گا. میں تھوڑا کیمرے پہ آتا ہوں تاکہ آصف صاحب تھوڑا کیمرہ آن کریں. آصف صاحب جی آپ اپنا کیمرہ آن کر لیجئے. جی کیمرہ آن کیا میں نے، نظر آ رہا ہے؟ جی ہو گیا جی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے بعض لوگ پڑھتے ہیں واو واو، یہ واو دراصل انگلش کا ہوتا ہے. جب واو کو پڑھنا ہو تو واو کو پڑھتے وقت پہلے ہم نے ایسے کرنا ہے، ایسے واو واو واو، ہونٹ پورے نہیں ملیں گے. ہونٹ پورے ملائیں گے تو واو کی ادائیگی میں عیب پیدا ہوگا. تو واو کو مکمل ادا کرنے کے لیے ایسے پڑھنا ہے کہ دونوں ہونٹ پورے نہ ملیں. بہرحال آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. ایک بار اور دہراؤں گا کہ پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے حروف 3 قسم پر مشتمل ہیں: حروف مستعلیہ، حروف مشترک، حروف مستفیلہ. حروف مستعلیہ وہ حروف جو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. حروف مشترک وہ حروف جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں قواعد کے اعتبار سے، کبھی باریک، جیسے الف ہے، را ہے اور لفظ اللہ کا لام ہے. اس طریقے سے حروف مستفیلہ وہ حروف جو ہمیشہ ہر حالت میں باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے. اگرچہ یہاں پہ اعراب نہیں ہے لیکن میں یہاں پڑھ کے بتا رہا ہوں. ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکن. ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکن. اگر آپ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیں گے تو علیحدہ علیحدہ پڑھتے وقت آپ کو دقت ہوگی یا تو بھول جائے گا، لیکن علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے لیے آپ مجموعے کی مشق کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ ان کو علیحدہ بھی پڑھ سکیں گے. حروف مستعلیہ بھی آپ کو علیحدہ علیحدہ یاد کرنے کے لیے دقت ہوگی تو اس کے لیے بھی آپ کے سامنے میں نے چھوٹا سا فارمولہ لکھا ہے: خص ضغط تل. اور حروف مشترک الف، را اور لفظ اللہ کا لام. بہرحال اور وہ حروف آپ کے سامنے آئے جن کا مخرج الگ الگ ہے، وہ حروف کیا کیا ہیں؟ الف، با، طا، صاد، فا، لام، میم، نون، واو. میم کا مخرج یہاں پہ لکھا نہیں تھا اس لیے میم کا مخرج بتا رہا ہوں: دونوں ہونٹوں کا خشکی کا حصہ، دونوں ہونٹوں کا خشکی کا حصہ. ہاں، میم پڑھیں گے دونوں ہونٹوں کا خشکی کا حصہ. با پڑھیں گے تو نیچے کے ہونٹ اور اوپر والے ہونٹ کا تری کا حصہ. واو پڑھیں گے تو دونوں ہونٹوں کا کنارہ ملانا ہے، پورے نہیں ملانے. اس طریقے سے میم پڑھیں گے، فا پڑھیں گے تو نیچے کے ہونٹ کا تری کا حصہ اور اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ یعنی ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری کا حصہ. بہرحال آج یہاں پہ ہی سبق ختم ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو حروف آپ کے سامنے آئے، جن کی صفتیں آپ کے سامنے آئی، ان کو آپ ان حروفوں سے پہلے ہی، یعنی وہ حروف جن کا مخرج ہم نے نہیں پڑھا ہے، جن کا مخرج ایک ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا. ایسے کلاس لمبی ہو جائے گی تو مناسب یہ ہے کہ جن حروفوں کا مخرج آپ کے سامنے آیا ان حروفوں کو آپ دیکھیں، ان میں سے کون حرف ایسا ہے کہ جس کو ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کا نکالنا آپ کے لیے آسان ہے
تو ان حروف پہ محنت کیجئے جن حروف کا نکالنا مشکل ہے، جیسے کہ حروف مستعلیہ آپ کے سامنے آئے، لیکن حروف مستعلیہ میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا، لیکن ان کی ادائیگی کے لیے آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آئے گی، جس کے اندر آپ کو دکھایا گیا ہوگا کس طرح سے اپنے منہ کی شکل بنانی ہے، کہاں پر زبان کو لینا ہے، کہاں پر زبان کا کنارہ استعمال کرنا ہے، کہاں پر زبان کی جڑ کا استعمال ہوگا، کہاں پر کس کو زور دینا ہے، جس کی وجہ سے حرف اپنی پوری صفت کے ساتھ اور اپنے پورے مخرج کے ساتھ ادا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنے بار الہ میں قبول و منظور فرمائے۔